نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، آج ہم نے تراویح میں سورۃ النور، سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء مکمل تلاوت کی ہیں۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے حدود، قیود، مختلف احکام، تقریباً 16 احکام، آداب اور احکام اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بتائے، اور اسی طرح ایمان والوں کی ایک مثال اور دو مثالیں کافروں کے متعلق اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ حد زنا بیان کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگایا کرو۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں حکم ہے جو شادی شدہ نہ ہوں اور زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جو شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے بعد بھی غلط کام کا ارتکاب کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے، اور رجم یہ ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے پتھر اتنے مارے جائیں کہ وہ ان کے مارنے کی وجہ سے مر جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ زانی اور زانیہ، ان کے اندر اللہ نے ایسی صفت رکھی ہے کہ یہ غلط انتخاب ہی ہمیشہ کرتے ہیں۔ یہ اپنے لیے شادی کے لیے بھی اگر چاہیں گے، نکاح کرنا بھی چاہیں گے، چونکہ ان کے اندر سے خباثت بن چکی ہے، یہ غلط چیز کا ارتکاب کر چکے ہیں، غلط چیز کو پسند کرتے ہیں، یہ پسند بھی اپنے لیے زانیہ کو ہی کریں گے۔ یہ قاعدہ نہیں بتایا اللہ نے کہ زانیہ کا نکاح زانیہ سے ڈھونڈ کر کرواؤ، مشرک کو ڈھونڈ کر کرواؤ، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مشرک کو پسند کرتا ہے۔ جو غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ نے اسی لیے یہ قاعدہ کلیہ یہاں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں حد قذف بیان فرماتے ہیں۔ حد قذف یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت کو تہمت لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر گواہ قائم نہ کر سکے، جو گواہ حد قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص میاں بیوی آپس میں ہیں اور اس کے ساتھ ایک سزا اور ہے کہ اس کی گواہی تا حد قبول نہیں ہوگی تا قیامت، جو بندہ پاک دامن مرد اور پاک دامن عورت کے اوپر بے جا تہمت لگائے، 80 کوڑے بھی لگائے جائیں گے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، عدل ختم ہو جائے گا اس کے اندر سے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اور توبہ ہونے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو تم مناسب سمجھو تو اس کی گواہی قبول کر لیا کرو۔ اس کے بعد جو ہے میاں بیوی کے درمیان اگر تعلقات خراب ہو جائیں، شوہر یہ کہے کہ میری اہلیہ نے یہ غلط کام کیا ہے، یا مرد یہ کہے کہ عورت یہ کہے میرے شوہر نے غلط کام کیا ہے، تو اب غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی شوہر اس کی عورت کے غلط کام کرنے کے اوپر لوگوں کو نہیں پکڑ کے لائے گا کہ جی گواہ بن جاؤ میرے ساتھ اس پر، نہ ہی عورت ایسا کرے گی۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے یہ حکم دیا کہ جب تمہیں یہ علم ہو جائے اور تم آپس میں نہیں رہنا چاہو تو پھر ضروری ہے کہ تم 4 قسمیں کھاؤ کہ اللہ کی قسم اٹھا کر میں یہ بات کہتا ہوں یا کہتی ہوں کہ اس نے غلط کام کیا ہے اور میں سچی ہوں یا سچا ہوں، اور اگر 5ویں قسم اس بات پر کھائے اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت میرے اوپر۔ عورت بھی اسی طریقے سے کھائے گی 5ویں قسم کہ اللہ کا غضب میرے اوپر ہو اگر وہ میرا شوہر سچوں میں سے اور میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ یہ حد لعان اس کو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان پھر قاضی جو ہے وہ تفریق کر دے گا۔ پھر اس کے بعد واقعہ افک بیان کیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ افک یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی۔ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پڑاؤ نے ٹھہراؤ کیا اور سارے اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی کمزور تھی کہ میں کجاوے میں موجود ہوں یا نہ ہوں میرا وزن معلوم نہیں ہوتا تھا، تو جب وہ اونٹ وہاں بیٹھ گیا میں بھی اپنے کجاوے سے نکل کر اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب واپس آئی
تو قافلے والے یہ سمجھ کر کہ میں کجاوے کے اندر موجود ہوں، کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آئی تو میں نے قافلے والوں کو نہیں پایا، اور میں جہاں اپنے اونٹ میرا جہاں بیٹھا تھا میں وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ اور وہ اپنے ہار کے متعلق بھی بیان فرماتی ہیں کہ میں ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی، اور وہ ہار جو ہے وہ اونٹ کے نیچے ہی تھا، اونٹ بیٹھا ہوا تھا تو نظر نہیں آ رہا تھا، جب واپس آئی اونٹ چلا گیا تھا تو وہ ہار وہیں پڑا تھا۔ یہ بات منافقین نے اس انداز سے پیش کی کہ حضرت عائشہ نے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ غلط ارادہ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اس لیے یہ پیچھے رہ گئی تھی۔ اس کو پروپیگنڈا کیا اور اپنے ساتھ ایمان والوں کو بھی انہوں نے پھنسا لیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت نازل فرمانے کے لیے قرآن کریم کے اندر عجیب انداز اپنایا اور 10 آیات مبارکہ ان کی براءت میں اتاری۔ حضرت سلمان فارسی اس لیے پیچھے رہا کرتے تھے کہ جو ہی قافلہ روانہ ہو جاتا تھا، معمول یہ ہوتا تھا کہ قافلے والوں کی اگر کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ اس کو اٹھاتے ہوئے آگے آ جایا کرتے تھے اور قافلے والوں کو دے دیا کرتے تھے۔ وہ اسی طرح پیچھے سے آ رہے تھے، حضرت عائشہ کو وہاں پایا، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وقت دیکھا ہوا تھا جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو یہ ان کو دیکھ کر پہچان گئے کہ امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ ہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کی۔ حضرت عائشہ نے ان کے قدموں کی آہٹ سن کر ایک دم بیدار ہو گئیں اور اس کے آگے آگے چلنے لگی، حضرت سلمان فارسی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یوں وہ قافلے والوں سے جا ملی۔ اللہ کے نبی بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے اس واقعے کے بعد بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی نبی علیہ السلام بات کرتے ہیں۔ جب یہ معاملہ عجیب ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے کوئی بھی بات کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی بات کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور گھر بھی نہیں گئے۔ پھر جب یہ براءت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے براءت نازل فرمائی اور منافقین کو ان کا منہ کالا کیا، اور اسی طرح ایمان والوں کو کہا کہ تم ایمان والو ان منافقین کی باتوں میں نہیں آیا کرو، تم بات کی تصدیق کیا کرو اور اس طرح کے غلط کاموں کے اندر ان کا ساتھ نہ دیا کرو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے بات کرنی چاہی براءت کے اعلان کے بعد، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اعتراض کیا کہ مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ زمانے والوں نے مجھ پر تہمت لگائی، غم اس بات کا ہے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میں اس طریقے کا کام نہیں کر سکتی، آپ بھی ان کی باتوں میں آ کر مجھ سے بات کرنے سے باز رہے۔ بہرحال میں اب آپ سے اس بات کا شکوہ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی وضاحت بیان فرمائی کہ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری براءت نازل ہونے والی تھی، بڑی براءت کا اعلان ہونے والا تھا۔ یہ وہ پہلی براءت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ہی اگلے رکوع کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اللہ رب العزت نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ہے اپنے اقارب کو، رشتہ داروں کو، مساکین کو، مہاجرین کو، مسافرین کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ لوگوں تم ان کو کیوں منع کرتے ہو کہ اس طرح نہ کرو، تم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اگر صدیق اکبر اس طریقے کا کام کر رہے ہیں تو تم بھی کرو، اللہ تمہاری بھی مغفرت کر دے۔ پھر ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ جو ناپاک مرد ہوتے ہیں، ناپاک عورتیں ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کی طرف ہی میلان رکھتے ہیں، اور اسی طرح پاکیزہ مرد، پاکیزہ عورتیں یہ ایک دوسرے کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اگر پاکیزہ لوگوں کی طرف کوئی تہمت لگائی جاتی ہے تو یہ بری ہیں اس سے جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کشادہ رزق دینے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس رکوع کے بعد سے 16 ادب اور اخلاق کے قوانین بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم گھروں کے اندر داخل ہو، غیر بیوتکم، اس گھر میں جو تمہارا گھر نہ ہو، دوسروں کا گھر ہو، تو پھر تمہیں چاہیے حتی تسلموا علی اہلہا، تم اس گھر والوں پر سلام پہلے بھیجا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یا اجازت ان سے لے لیا کرو
وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، تَأْنِسُوا کا مطلب کہ یا تو ان سے اجازت لے لو یا ایسے کام کچھ تم کر دو کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ کوئی شخص آ رہا ہے، پاؤں کے قدم ذرا زور سے مار دو یا آپ کھانس کر ان کو اطلاع دے دیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے۔ اگر کوئی گھر کے اندر بے خیالی میں بیٹھا ہے، بے پردگی میں بیٹھا ہے، تو وہ اپنے پردے کا اہتمام کر لے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ ساری نصیحتیں اس لیے ہیں کہ تاکہ تم ان سے فائدہ حاصل کر سکو۔ اگر کسی گھر کے اندر تم کوئی شخص نہ پاؤ، فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، تو اس میں بھی داخل نہیں ہونا یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی ہوئی ہو کسی نے کہ جی داخل ہو جایا کرو۔ اسی طریقے سے کوئی گھر ہے کہ جس کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اس میں لوگوں کے سامان رکھا ہوا ہے، اس میں بھی تم داخل نہیں ہوا کرو۔ اور ایمان والے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم زمانے کے اندر آوارہ ہو کر پھرتے رہو۔ اسی طرح ایمان والی عورتوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنے پردے کی حفاظت کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ اشخاص بتائے کہ جن سے اگر پردہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تفصیلات موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نکاح کرانے کی ترغیب دی۔ وہ بندہ جو نکاح کے بعد خرچہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ غلام جو نکاح کے بعد خرچہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ان کے تم نکاح کرا دیا کرو، بغیر نکاح کے نہ چھوڑا کرو۔ اور اگر نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ان کو تم دوسرے حکم جو احادیث میں آئے ہیں کہ روزہ رکھنے کی ترغیب ان کو دی جائے کہ جس کی وجہ سے ان کو رغبت کم ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک تذکرہ فرمایا ہے کہ جہاں پر باندیوں کو بازاری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام ان کے ساتھ نہ کروایا جائے۔ یہ باندیوں کا یا غلام بنانے کا رواج یہ کفر کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس غلامی کے زمانے کو پسند نہیں کیا کہ لوگوں کو غلام بنایا جائے۔ اللہ نے تو انسان کو پیدائشی آزاد پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف کفاروں کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا کہ فلاں مسئلہ ہو جائے تو غلام آزاد کرو، اتنے غلام آزاد کرو۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی غلام تم سے کہے کہ میں آپ کے جو پیسے لگے ہیں میرے اوپر یا جو میری مالیت بنتی ہے بازار کے اعتبار سے، میں وہ آپ کو دینے کو تیار ہوں، لہٰذا مجھے آزاد کر دیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو تم آزاد کر دو۔ اس کو مکاتب جو ہے وہ فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ مکاتب ہے اور اس کے پیسے لکھ دیے گئے ہیں کہ اب یہ پیسے ادا کرے گا اور آزاد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایمان والوں کی مثال دیتے ہیں کہ ایمان جو دل کے اندر موجود ہوتا ہے یہ ایسے ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ کا نور ہے زمین اور آسمان میں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، پھر وہ چراغ جو ہے ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہو کہ جس کا تیل ہی خود چمکدار ہوتا ہے، اس کو آگ نہیں لگتی، پہلے ہی وہ روشن ہوا ہوتا ہے، جب آگ اس کو لگ جاتی ہے تو وہ مزید روشن ہو جاتا ہے۔ نور علی نور، اللہ فرماتے ہیں پھر تو نور علی نور ہو جاتا ہے، روشنی کے اوپر روشنی۔ یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے صحیح بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ اب تک اگر حکم نازل نہیں ہوا، جو ہی حکم نازل ہوتا ہے وہ اس پر پہلے سے بڑھ کر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، پہلے بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں بھی عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور بعد میں زیادہ بڑھ کر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پہلے بھی عمل کر رہے تھے، یہ نور تھا، اور جب انہوں نے اس حکم کو سن کر عمل کرنا شروع کیا تو یہ نور علی نور ہو گیا ہے۔ اللہ ایسے ہی مثالیں دے کر باتیں سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکوں کی مثال دی کہ یہ لوگ اپنے اعمال ایسے کر رہے ہیں جیسے ایک بندہ ہو، وہ دور سے ریت کو دیکھے کہ جی پانی پڑا ہوا ہے اور اس کی طرف دوڑ لگائے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ یہ کافر دنیا میں عمل کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، لیکن جو ہی یہ موت کو پاتے ہیں ان کے اعمال نامہ خالی ہوتا ہے۔ یا اسی طرح یہ لوگ تاریکی میں عمل کر رہے ہیں۔ تاریکی کیا ہے؟ یہ ایسی تاریکی کہ سمندر کے اندر، سمندر کی تہوں کے اندر اللہ رب العزت اس کے اوپر بادل بھی لے آئے، کیسی تاریکی کا عالم ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ ان کے اعمال بھی ایسے ہی ہیں، جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ اندھیروں میں کر رہے ہیں، ان کو ان کے اعمال آگے جا کر کہیں بھی دکھائی نہیں دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات،
کہ اس شخص کو کیا آپ نے نہیں دیکھا جو اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرتا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بتائی کہ اللہ کی قدرت سے اللہ رب العزت نے جو ہے چوپائے بنائے ہیں زمین کے اندر، جو کچھ دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کوئی 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کوئی پیٹ کے بل چلتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں، اللہ جیسے چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ وہ اگر تم دوپہر کا ٹائم ہو، صبح کا ٹائم ہو، فجر سے پہلے کا، قیلولے کے وقت کا ٹائم ہو یا عشاء کے بعد کا ٹائم ہو، تو اپنے گھر کے اندر بھی تم جو ہے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا کرو۔ ان اوقات کے اندر گھر والے جو ہے وہ زیب و زینت کا سامان اتار کر رکھ دیتے ہیں، پردے کا سامان اتار کر رکھ دیتے ہیں، لہٰذا تم اگر اجازت لے کر جاؤ گے، یا والدین کے کمرے ہیں یا لوگوں کے اگر علیحدہ کمرے بنے ہوئے ہیں، تو دوسروں کے کمروں میں بغیر اجازت کے ان اوقات کے اندر جانا ناجائز اور ممنوع ہے۔ اور اسی طرح وہ بچہ کہ جس کو عورتوں کی طرف اب تک رغبت نہیں ہوئی ہے، یا وہ عورت کہ جس کو بالکل نکاح کی امید ختم ہو گئی ہے، تو اس کو اپنی زینت لوگوں پر ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ یہ زینت ظاہر کر رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر میلان اور رغبت ختم ہو چکی ہے، اور وہ بچہ بھی عورتوں کے مجلس کے اندر جا سکتا ہے کہ جس کو اب تک کوئی رغبت نہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم کھانے پینے کے متعلق اپنے والدین کے گھر میں، بھائی بہنوں کے گھر میں، اسی طرح اپنے دوستوں کے گھر میں، جہاں تم بے تکلف ہو وہاں تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم لوگ مجلس میں جب بیٹھے ہوئے ہو، اجتماعی مجلس کے اندر، تو تب تک نہ اٹھا کرو جب تک کہ تمہیں اٹھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اجتماعی مسئلے کے اندر سارے ایک رسی مضبوط کڑے کی مانند ہوتے ہیں، ایک بھی اگر اٹھ کر جاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کے یہاں گناہ کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ساری مجلس ڈسٹرب ہوگی، تنگ ہو جائے گی، اور وہ مسئلہ جس میں مشاورت کر رہے تھے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نہیں پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ کے نبی کو عزت اور احترام کے ساتھ پکارا کرو۔ اللہ کے نبی کا مقام بہت بلند ہے، اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس لیے مبعوث فرمائے، اس دنیا کو ہی بلکہ اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دکھا سکے۔ جب اتنا بڑا اور بلند مقام ہے تو تم پھر کیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبی علیہ السلام کو ایسے پکارتے ہو جیسے عام بنتا، اس طرح تم نہ کیا کرو۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں تبارک الذی انشاء نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر قرآن کریم کو مختلف مواقع پر چھوٹا چھوٹا ٹکڑے ٹکڑے کر کر نازل کیا۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ تم لوگ اعتراض کرتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بازاروں میں گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم بولتے ہو کہ لولا انزل علیہ ملک، اس کے اوپر فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، او یلقا الیہ کنز، اس کے اوپر آسمان سے خزانہ کیوں نہیں اتر جاتا، او تکون لہ جنہ، یا اس کے لیے کوئی باغات کیوں نہیں ہے اللہ کی طرف سے اگر یہ پیغمبر ہے۔ یأکل منہا، یہ تو باغات اللہ نے جنت سے اتارنے چاہیے تھے اس کو، تو جس میں سے یہ کھاتے پیتے۔ فقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم کہتے تھے یہ جس کی اتباع کرتا ہے یہ کھلا جادو ہے۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے بہتان تراشی ان لوگوں نے کی، اللہ کے نبی پر طرح طرح کے انہوں نے القابات باندھے۔ پھر 19ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت جو ہے ان کافروں کے بہت سارے اقوال ذکر کر رہے ہیں، کہ جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، یہ اللہ کے نبی کو کہتے تھے ہمیں ملائک دکھائیں۔ اللہ رب العزت نے کہا ان کو بتاؤ کہ جس دن تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، تمہاری روح قبض کر لی جائے گی، اس دن تم ملائک کو دیکھ لو گے، اور اس دن بھاگنے کا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، یہ آسمان جو ہے جس دن ریت بنا دیا جائے گا، روئی کی طرح بنا دیا جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس دن بھی ملائک کو اللہ اتاریں گے جو پے در پہ اتر رہے ہوں گے، اس دن تم ملائک کو دیکھنا۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا حسرت کے مارے، دانتوں کے اندر انگلیاں دے گا، کاش کہ ہم اعمال کر لیتے۔
فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو مذاق بنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کا چھوڑنا کیا ہے کہ جہاں قرآن نے ہمیں حکم دیا ہو ہم قرآن کی نہ مانیں، اپنے من پسند اعمال کریں، اپنی منچاہی زندگی گزاریں، یا قرآن پڑھا جا رہا ہو قرآن کے مقابلے میں ہم باتیں کرنے کو ترجیح دیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں یہ سارے کے سارے قرآن مہجورا کہ قرآن چھوڑنے کے درجے میں آتے ہیں، اور جس سزا کے وہ کفار مستحق تھے آج بھی اگر ہم اس طریقے کے اعمال کرتے ہیں تو ہم بھی اسی سزا کے مستحق بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی تقریباً 13 صفات ذکر فرمائیں کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب کافروں سے ان کا مکالمہ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین میں بڑا ٹھیر ٹھیر کر چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کافروں سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، ہم سے فالتو باتیں نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو۔ اور یہ راتوں کو قیام میں گزارتے ہیں، سجدوں میں گزارتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے لیے کہتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا دیجئے، اور اے اللہ ہمیں اذا انفقوا لم یسرفوا، یہ لوگ جو ہے جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ میانہ روی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، یہ ناحق زمین میں قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کرتے ہیں، نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ اسی طرح لا یشہدون الزور، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور لغو بات، غلط بات جب ان کے سامنے آتی ہے تو بڑی عزت کے سامنے سے اس سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ جب اللہ کی آیتوں کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، عمیانہ، بالکل بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے کہ بس اللہ نے یہ بات کہی، اور اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں عطا فرما ہمارے اہلیاؤں میں سے، ہمارے بچوں میں سے وہ چیز جو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بن جائے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمارے لیے ان کو دنیا کے اندر متقیوں کا امام بنا دے، ان لوگوں کا امام بنا دے جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جس دن یہ آپس میں ملاقات کریں گے تو ان کا پہلا کلام یہ ہوگا کہ سلامتی ہو تم پر، جنت میں جب ان کی ملاقات ہوگی، اور یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ بہت ہی اچھا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت ان کو ٹھہرائیں گے۔ پھر اے نبی ان سے کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں چھوڑتے، تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، جو لوگ اللہ رب العزت کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو جب بھی آپ پکارتے ہیں یا لوگ پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء، اور سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بتائے جو پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ سبق یہی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے فرعون تھا، انہوں نے اس کو دلائل دیے، دلائل قائم نہ آئے۔ اللہ نے جن کو ایمان کی توفیق دی ہوتی ہے وہی ایمان لینے والے ہوتے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو احسانات گنوائے کہ تو نے میرے محل کے اندر پرورش پائی، آج میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، تو نے ہمارے بندے کو قتل کیا، آج ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور تو نے جو ہے میرے لوگوں کو مجھ سے اکسایا ہے، پھر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری باتوں کا جواب دیا۔ بہرحال جن لوگوں کو ایمان نہیں لانا ہوتا ان کو کتنے دلائل دیے جائیں وہ ایمان کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی بڑی نعمتوں میں سے 5 نعمتیں گنوائی ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے خلقنی فہو یہدین، مجھے پیدا کیا ہے، مجھے ہدایت بھی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو مجھے رزق بھی دیتا ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ اللہ وہ ہے جو مجھے مارتا بھی ہے، مجھے زندہ بھی کر دے گا، مجھے بیماری دیتا ہے، شفا بھی دے دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں کی کہ اے اللہ مجھے ان چیزوں پر ثابت قدم رکھنا، مجھے نیکوکاروں میں سے رکھنا، مجھے ہمیشہ سچے لوگوں میں سے رکھنا، برے لوگوں کے ساتھ کبھی میرا حشر نہ کرنا۔ اور واغفر لی ابی انہ کان من الظالمین، میرے والد کی مغفرت فرما دینا۔ یہ مغفرت کی دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب تک ان کا مشرک ہونا پکا ثابت نہیں ہوا تھا۔ جس وقت حقیقی طور پر ثابت ہو گیا کہ وہ پکے ٹھکے مشرک ہیں، اس کے بعد دعا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد
نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو غرق کر کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کے ساتھ غرق ہوا کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اسی طرح قوم عاد، وہ اس چکر میں لگی رہی کہ دنیا کے اندر گھر بنا لیں، محلات تعمیر کر لیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو جھٹلاتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا، حالانکہ طاقتور لوگ تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، وہ ایسے اینٹیں جمع کر کر گھر نہیں بناتے تھے، نقش و نگار وہ پہاڑوں میں کرتے تھے، جیسا گھر چاہیے ہوتا تھا پہاڑ منتخب کر کے اس میں تراش لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے معاوضہ مانگا، ان کو اونٹنے کا معاوضہ دیا گیا، اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ اس کے بعد قوم لوط، کہ وہ اللہ کے نبی ان کو کہتے کہ میری بیٹیاں موجود ہیں، میری بیٹیوں سے نکاح کرو، امت کی بیٹیوں سے نکاح کرو، یہ لواطت کی طرف نہ جاؤ، غلط فعل کی طرف نہ جاؤ، لیکن وہ اس غلط فعل میں مبتلا ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو پکڑا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اس کے بعد قوم شعیب، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس لیے پکڑا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں سنتے تھے، زمین میں فساد برپا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سارا اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ سارے انبیاء کے واقعات اس لیے ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اس کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اے نبی آپ کا رب زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ باتیں ساری آپ کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ کی امت گناہوں سے بچ جائے، ان گناہوں سے بچ جائے کہ جس بنا پر تمام امتوں کے اوپر عذاب آتا ہے، آپ کی امت ان کاموں سے باز رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔